الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب مار دیا تم نے ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، سو اختلاف میں پڑ گئے تم اس کے بارے میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ اس آیت میں یہود کے آبا کی ایک اور بری خصلت اور تیسری خباثت کا ذکر ہے، اور اس کا عنوان ہے کہ ناحق قتل کرنا اور اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دینا۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بھی ایک حیلے کا ذکر تھا، تو اس آیت میں بھی ایک قسم کا حیلہ ہے کہ قتل کر کے اس کا الزام کسی دوسرے شخص پر لگا دینا سزا سے بچنے کے لیے۔ تو ان دو آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر کسی شخص کے گھر کے سامنے ڈال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا، قاتل نے، کہ یہ شخص قتل ہو گیا ہے اور اس کا قاتل معلوم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اس مقتول کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر ماریں، جیسے کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ماریں تو یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب اس مقتول کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ سے مر گیا۔ اس آیت کی تفصیل میں اور اس واقعے کے بارے میں دو اقوال مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس کا بھتیجا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ شخص اس بات پر راضی نہیں تھا، تو اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے۔ دوسرا واقعہ یہ مشہور ہے کہ ایک بہت مالدار شخص تھا اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے اپنے چچا کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا، لیکن یہ دونوں واقعات ہی کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی روایات ہیں، تو اس لیے ان پر پورا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ مفسرین نے نقل کیے ہیں تو اس کے سچ ہونے کا احتمال بہرحال ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، یہاں سے واقعہ شروع ہے اور واقعے کے شروع میں اذ یہ مذکور ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ جب کسی واقعے کے شروع میں اذ آ جائے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل واقعہ ہے، الگ سے واقعہ ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، سو اختلاف کیا تم نے اس کے بارے میں، یعنی جب بنی اسرائیل نے لاش دیکھی تو ان میں جھگڑا اور بحث مباحثہ یہ شروع ہو گیا، اور اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور آپس میں ایک قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے وہ جو تم چھپاتے تھے۔ تو اس کی بھی دو توجیہات ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد وہی قاتل ہے، کہ قاتل اپنے آپ کو چھپا رہا تھا اور اپنے قتل کو چھپا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دیا۔ یا اس سے مراد ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور یہود آئندہ زمانے میں جتنی بھی شرارتیں اور فساد اور برے کام کریں گے اور اس کو چھپانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کریں گے۔ یہود ایک ایسی قوم ہے کہ جو کہ ایک شرارتی قوم ہے، ان کے اندر فساد بھرا ہوا ہے، ہمیشہ ہر زمانے میں یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں، مختلف قسم کے منصوبے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی تم کوئی اپنی شرارت و فساد چھپانا چاہو کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا کہ مارو اس کا ایک حصہ دوسرے پر۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے قاتل کی نشاندہی کی گئی۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ قاتل نے مقتول کی لاش ایک بے گناہ شخص کے دروازے کے سامنے ڈال دی اور خود موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ قاتل کو پکڑا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ان سے کہیں کہ مقتول کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے پر مارو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ یہاں پہ فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آئندہ آنے والا جو امر ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قول کی نسبت صراحت کے ساتھ اپنی طرف فرمائی کہ ہم نے کہا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انبیاء کے ہاتھ پر، انبیاء کے ذریعے جو بھی معجزات ظاہر ہوتے ہیں، خلاف عادت کام ظاہر ہوتے ہیں، تو اس میں انبیاء کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اضربوہ ببعضہا، مارو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر۔ تو اس میں اضربوہ، ہا ضمیر تو بالاتفاق نفس کی طرف راجع ہے، یعنی مقتول کی طرف، اور ہا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو مشہور قول ہے، اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ ضمیر بقرۃن کی طرف راجع ہے، کہ مارو اس مقتول کا ایک حصہ گائے کے دوسرے حصے پر۔ لیکن اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ قول صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو یہ اسرائیلی روایات سے ثابت ہے، صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں گائے کی عظمت ہے، کہ گائے کے ایک حصے مارنے سے ایک مقتول وہ زندہ ہو رہا ہے، تو اس میں دو گائے کی ایک طرح کی عظمت ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ جب گائے کو ذبح کر دیا تو اس کی عظمت ختم ہو گئی، اس کا جو تقدس ہے دلوں سے وہ نکل گیا ذبح کرنے کے ساتھ، تو اب اگر اس کا ایک حصہ دوسرے مقتول کو زندہ کرنے کے لیے مارا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہا ضمیر یہ بھی نفس کی طرف ہی راجع ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس مقتول کا ایک حصہ دوسرے حصے پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ مردوں کو قیامت کے دن۔ یہ صورت میں دوسرا واقعہ ہے خلاف عادت دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں جب ایک دفعہ مر جائے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی نہیں دیتے، لیکن ہر چیز کے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں بعض ایسے واقعات بھی گزرے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی۔ تو اس صورت میں ایسے 5 واقعہ ذکر ہیں، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزرا تھا کہ بنی اسرائیل کو، کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، مار دیا انہیں، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کر دیا۔ البتہ اس واقعے میں اور پچھلے واقعے میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس واقعے میں زندگی اصل تھی اور موت جو ہے وہ عارضی تھی، یعنی چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے وہ لوگ مرے تھے اور پھر زندہ ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی باقیہ زندگی گزاری اور پھر مرے۔ اور اس واقعے میں موت اصل ہے اور زندگی عارضی ہے، کہ یہ شخص کچھ لمحات کے لیے زندہ ہوا اور پھر دوبارہ سے مر گیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اس میں تاکید ہے بعض بعد الموت کے اس بات کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے فقط یہی ایک دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے قیامت کے دن، یہی ایک دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور دلائل موجود ہیں۔ لعلکم تعقلون، اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، اور اس میں 3 احتمالات ہیں کہ عقل سے کام لو اور رک جاؤ اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور نافرمانی سے، یا مطلب یہ ہے کہ عقل سے کام لو اور جان لو کہ بعض بعد الموت پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، یا مراد یہ ہے کہ عقل سے کام لو اور ان دلائل پر غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الله 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 الله
اللہ